جی ناظرین، پولیس سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس نے ڈی آئی جی لاہور نے یہ بات کی ہے، یہ بتایا ہے کہ سعد رضوی جو ہیں، خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ پولیس کی یا ان کے بھائی پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں اور ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کو پتہ ہے کہ ان کو ٹریک کر لیا گیا ہے، بیسیکلی پولیس کا یہ کہنا ہے۔ اور اب تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق ان کے گھر سے، سعد رضوی کے گھر سے جو پولیس نے ریڈ کی، ان کے گھر سے کروڑوں کی نقدی، غالباً 11 سے 15 کروڑ کیش پاکستانی روپے اور کچھ انڈین روپے نکلے، اور کچھ برٹش پاؤنڈ، یوروز، درہم، ملائیشین رنگٹ اور سونے کی بھی اینٹیں جو ہوتی ہیں وہ تقریباً جو ہے نا کوئی 2000 کے قریب گرام، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کوئی 2 کلو کے آس پاس وہ سونا بھی ان کے گھر سے سالڈ سونا نکلا ہے۔ اب میں حسن نثار صاحب کا بیان سنا تھا۔ حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے او جی پاکستانی پولیس تو میرے گھر بھی 50 کروڑ نکال سکتی ہے، تے ایوی کر سکتی ہے، میرے گھر چرس برآمد کر سکتی ہے، کسی کے گھر سے بھی پاکستانی، اسپیشلی وہ پنجاب پولیس کی جو تعریف ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ پنجاب پولیس اتنی کریڈیبل ہے کہ وہ کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی نکال سکتی ہے۔ یعنی ان کو پنجاب پولیس کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا، وہ ٹرسٹ ایشو ریز کر رہے تھے، اور وہ باقی صوبوں کی پولیسوں کے، اسپیشلی انہوں نے کے پی کے پولیس کا نام لیا کہ وہ اس معاملے میں وہ ٹرسٹ وردی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب پولیس۔ اب دیکھا جائے تو حسن نثار صاحب کی یہ جو بات ہے اس سے ایگری کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا۔ اگر ہم اپنی پنجاب پولیس کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو واقعی کچھ ہمیں کوئی ہیلدی نہیں چیز ملتی، کوئی ایسے اشارے نہیں ملتے کہ ان کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیا جائے۔ لیکن جہاں تک یہ سعد رضوی کے گھر سے یہ نقدی یا زیورات یا نذرانے جو ملنے کی بات ہے، تو ان کے گھر والوں سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو مرید ہیں ہمیں لوگ گفٹ بھی دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، چڑھاوے بھی دیتے ہیں، تو یہ اس کی شکل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب حسن نثار صاحب تو بیسیکلی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہاں کہ ان کی ٹیکس ریٹرن چیک کریں، کیا پتہ انہوں نے گوشت شوروں میں جمع کروائے ہیں، اگر شو کیا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کسی کے گھر سے نکل آنا۔ اور اسی طرح ایک اور بھائی صاحب ہیں، کل ان کی بھی میں نے ویڈیو سنی، وہ تو تعریفی کلمات ادا کر رہے تھے ٹی ایل پی کے بارے میں، بلکہ ان کی تو بہت زیادہ ویورشپ ہے یوٹیوب کے اوپر۔ ان کا کہنا تھا جی ٹی ایل پی والوں نے بھانپ لیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا کس ڈگر پہ چل رہی ہے، اور اس گورنمنٹ کے اوورآل مقاصد کیا ہیں۔ اسرائیل کو ماننے کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کے جو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ایز اے کنٹری، تو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ٹرمپ کیوں اتنی تعریف کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کی یا ہمارے پرائم منسٹر کی، اوورآل پاکستان کی، ٹرمپ انہیں کیوں کر رہا ہے تعریف؟ کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے یہ ٹی ایل پی نے بھانپ لیا تھا۔ یار میں حیران ہوں، اپنی قوم پہ حیران ہوں، پریشان ہوں۔ حسن نثار صاحب، مجھے تو پی ٹی آئی والوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم پارٹی پالیٹکس سے باہر کیوں نہیں آتے؟ سب سے پہلے ہمارے لیے، ہر پاکستانی کے لیے پاکستان ہونا چاہیے۔ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو ہمارے قومی لیڈر ہیں، پاکستان ہے تو ہماری آرمی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے کرتا دھرتا ہیں۔ اگر پاکستانی اللہ نہ کرے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں پاکستان کی پہلے بات کرنی چاہیے، بجائے کہ جی میں پی ٹی آئی کے جانا، پی ٹی آئی، چونکہ پی ٹی آئی کا میں ہوں تو چاہے گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے چاہے غلط کر رہی ہے، میں نے گورنمنٹ کو جو ہے نا ٹرول ہی کرنا ہے، میں نے گورنمنٹ کو کبھی تعریف نہیں کرنی، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جدھر حق کی بات ہو ادھر کرنی چاہیے، جدھر حق کی بات نہیں ہے ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جتنے بھی ابھی تک تجزیے سنے ہیں، حامد میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ان کے کل یوٹیوب پہ آیا تھا کلپ، بقول ان کے کہ گورنمنٹ روک رہی ہے ٹی وی چینلز کو کہ اس بات کے اوپر بحث نہ کی جائے یا اصل بات نہ بتائی جائے کہ کتنے بندے مارے گئے ہیں، کتنے نہیں مارے گئے، کتنے زخمی ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے یا کچھ طاقتوں کی وجہ سے طرف سے دباؤ ہے کہ میڈیا پہ یہ بات نہ چلے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر میڈیا یہ بات نہیں کرے گا تو پھر ہمارے دشمن کو، اسپیشلی انہوں نے انڈیا کا نام لیا، انڈیا میں بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے کہ اس چیز کو لے کے ٹی ایل پی آپریشن کے بارے میں لے کے کہ انڈیا ظاہر ہے
پھر وہ مس انفارمیشن، اگر آپ کے پاس ریئل انفارمیشن نہ ہو تو پھر مس انفارمیشن پھیلتی ہے. اگر ہمارے ٹی وی چینلز بات نہیں کریں گے، ہمارے یوٹیوبرز بات نہیں کریں گے تو پھر دشمن بات کرے گا اور پھر وہ بڑھاوا چڑھاوا دے گا. حامد بھی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، عمران صاحب کا بھی بات سنی، وہ بھی پی ٹی آئی کے بیانیے کی بات کر رہے تھے جو میں سمجھاؤں. میں نہیں کہہ رہا ان کی کیا بات، لیکن میں بھی ان کی بات سے یہی سمجھاؤں. اور یہ ظلم ہو گیا، گورنمنٹ نے ایکشن کر دیا، وہ تو یہ بھی تیار تھے، وہ بھی تیار تھے، وہ تو گورنمنٹ سے بحث کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، گورنمنٹ نے ہی بات نہیں کی. اگر بھائی گورنمنٹ نے ہی بات نہیں کی تو گورنمنٹ نے ان کو بولا تھا کہ مرید کے میں جا کے لاؤ سے چلو مرید کے میں جاؤ اور وہاں پہ جی ٹی روڈ بلاک کرو اور جی ٹی روڈ کے اوپر دھرنا دو اور وہاں سے پھر تمہارا وہ لشکر جائے گا اسلام آباد، جائے گا امریکن ایمبیسی. یار لوگوں کی زندگیاں تم لوگوں نے حرام کر رکھی ہیں یار. یہ مذہب ہے، یہ ہماری سیاسی جماعت ہے. نہ آپ کی کوئی سیاسی کوئی حیثیت ہے، اوقات ہے. آپ کو جس نے 2015 میں بنایا تھا، جن طاقتوں نے بنایا تھا، جن طاقتوں نے آپ کو پیسے دیے بعد میں، میرے تو خیال میں تو لگ تو یہ رہا وہ بھی آپ سے تنگ آ گئی ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. آئے دن ڈرنا، آئے دن ڈرنا، آئے دن ڈرنے پہ ڈرنا، ڈرنے پہ ڈرنا، ڈرنے پہ ڈرنا. 2 سال آپ لوگ کدھر غائب تھے جب فلسطینیوں کے بچے کو مارا جا رہا تھا؟ کیوں نہیں گئے ساتھ رضوی صاحب؟ ان کو نہیں تھا پتہ فلوٹیلا جا رہا ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں فلوٹیلا میں. چلو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے یار ہماری سیاسی جماعتوں نے کوئی کام کی بھی حرکت کی ہے. باتیں ہی صرف کر رہے ہیں 80 سالوں سے انہوں نے، چلو یار شکر ہے کوئی حرکت کی ہے، گئے ہیں. آپ کی بھی بلے بلے ہو جاتی، لیکن ادھر تو آپ گئے نہیں. پاکستانیوں کو آپ نے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے. بیچاروں کی دیہڑی دار طبقہ وہ پریشان ہے، لگ گئے، جو بیمار ہیں، جن کو ایمبولینس چاہیے، جن کا کار روزگار ہے، وہ تو آپ کے دھرنوں سے پریشان ہے. اور کتنے لوگوں کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے جان کی گولی ماری، آپ کے بدماشوں نے، آپ کے گنڈوں نے، آپ کے ورکرز نے جان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا. کیا پتا آپ کو نہ پتا ہو، کیا پتا آپ کو پتا ہو، کیا پتا. پولیس کی رپورٹ میں تو یہ ہے کہ آپ نے خود ایس ایچ او پہ گولی چلائی ہے. اب میں نہیں کہتا پولیس کی رپورٹ سچی ہے جھوٹی ہے، میں کوئی جج تو تھوڑی ہوں، یہ تو جج ڈیسیژن دے گا. لیکن ظلم کی بات ہے. میں یوٹیوبرز میں حیران ہوں. حسن نثار صاحب، عمران صاحب یا ایک اور صاحب ہے، میرے ذہن سے ان کا نام چلا گیا، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن کل میں ان کی بات سن کے حیران، ٹی ایل پی والوں نے بھانپ لیا تھا سازش جو بن رہی ہے فلسطین کو جو ہے نا اسرائیل کو ماننے کے لیے، تو اس کی مد میں یہ نہیں کر رہے تھے. ابے یار کوئی ایسی بات ہے تو آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیں، کوئی طریقے سے بات کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو کوئی یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اٹھ کے ڈرنا، ملک کو پورے کو آپ مفلوج کر کے رکھ دیں. بہرحال جی میں حسن نثار کی بات سے میں بڑا حیران ہوں. جی پولیس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سر بات یہ ان کی فیملی نے خود ایکنالج کیا ہے کہ جو دیا گیا یہ چڑھاوے تھے. اور دوسری بات یہ ہے اگر یہ چڑھاوے نہیں تھے یا نہیں ان کے گھر سے بقول آپ کہ اگر پولیس نے ویسے ہی نکال لیا ہے، اپنے پاس سے ڈال دیتی ہے، کیونکہ کریڈیبلٹی واقعی میں بھی مانتا ہوں ہماری پنجاب پولیس کی کریڈیبلٹی اچھی نہیں. آئے دن سی سی ٹی جو ہے سی سی ٹی ہے جو گورنمنٹ کا سی سی ٹی وی کیمرہ بنا ہوا ہے، بلکہ کلنگ مشین گن بنی ہوئی ہے. وہ آئے دن کیا کہتے ہیں اس کو انکاؤنٹر پہ انکاؤنٹر کری جا رہا ہے سی سی ٹی. تو اب اسی دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ مجھے تو دال ہی کالی لگ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر بات ہے ان کے گھر سے کچھ نہیں نکلا تو وہ کہیں بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایکنالج کریں. سعد رضوی صاحب سامنے آئے کہ ہاں جی میرے گھر سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، آپ لوگ تو اپنے پاس سے ڈال رہے ہو، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، رکھ لو تسی. یا تو اس طرح ڈنگے کی چوٹ پہ بات کریں. بہرحال میں تو بڑا مایوس ہوں اپنے یوٹیوبرز کی بات سن کے. ٹھیک ہے احتجاج کا رائٹ ہے، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی عام شہری ہوں، احتجاج ہونا چاہیے. جو قانون کا جو آئین حق دیتا ہے وہ استعمال کریں. لیکن احتجاج کی آڑ میں بدماشی، غنڈہ گردی، لا قانونیت، مفلوج کرنا، عوام کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، دھمکی دینا، اینٹیں اتنی بڑی ٹرکوں پہ اینٹیں، یہ احتجاج کا طریقہ ہے. اینٹوں والے ٹرک میں نے ڈمپر دیکھے ہیں، ٹرالیاں دیکھی ہیں بھری ہوئی ہیں، ان کو توڑا ہوا ہے. یار یہ احتجاج ہے؟ ڈنڈے لاٹیاں، کئی ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے. نقاب کے اندر لوگ فائرنگ کر رہے ہیں لائیو. تو یہ پرامن احتجاج ہو رہا ہے. آپ اس کو یہ آپ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے؟ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو. فتووں کی مشینیں آپ کی جیبوں میں ہوتی ہیں. عام مسلمان کا جینا آپ نے حرام کر کے رکھا ہوا ہے. خدا کی قسم عام مسلمان پاکستان میں کسی اقلیت سے کوئی مسلمان نہیں ڈرتا. پاکستان میں مسلمان شاید ہندوستان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا آپ لوگوں کی غنڈہ گردی بدماشی سے ڈرتا ہے. ایک عام مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں.
ہر فرقے کو آپ نے سولی کے نوزے پہ کیا کہتے ہیں سوا نیزے پہ رکھا ہوا ہے. تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، جڑا نہ مانے وہ بھی کافر. حق ہر میں فرقوں کی بات کروں، اقلیتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اقلیتوں کا تو پاکستان میں جینا ہی بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. کبھی اس کے گھر کو آگ لگا، کبھی اس کے مندر کو، کبھی اس کے چرچ کو، کبھی اس کی عبادت گاہ کو، کبھی کسی کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. آپ لوگ کا نام، آپ لوگوں کی کوئی رپورٹ اچھی نہیں ہے. آپ لوگوں کے نام سے کبھی کوئی کام اچھا میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بلکہ میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ لگے ہاتھوں، تو کہتے ہیں نا توا گرم ہے. ان لوگوں نے ایس ایچ او کو شہید کیا. ان لوگوں نے پولیس کے مطابق تقریباً 40 پولیس والے یا 47 شدید زخمی ہیں. یہ پولیس کے الفاظ ہے، کل میں نے بی بی سی میں پڑھا تھا. پولیس کے الفاظ ہیں کہ 47 پولیس والے جو کہ میری طرح آپ کی طرح کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے کیا لگتے ہیں. تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جن کے گھر آپ لوگوں نے جاڑ دیے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے آہنی ہاتھوں سے ان سے نمٹیں اور فنش دس فتنہ ونس اینڈ فار آل. جس طرح 9 مئی کے اوپر آپ نے ابھی تک موبیلا مچایا ہوا، 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی، ان لوگوں کو پکڑ کے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ گئے کدھر ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر بھی قانون حرکت میں آئے. اور یہ تو 9 مئی سے بڑا واقعہ ہے. 9 مئی میں کوئی ہمارا آرمی آفیسر یا کوئی عام فوجی ہلاک نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا الحمدللہ. وہ تو چلے ٹھیک ہے، 2-4 کسی نے مور اٹھا لیا، کسی نے یہ کر دیا. وہ جو تقدس جناح، اس کے تقدس کا ابھی تک آپ کا ویلا ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جیسے کسی نے دشمن حملہ کر دیا ہے تو ابھی یہ پولیس بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہمارا ادارہ ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس پہ ہم اعتماد کریں نہ کریں، کرپٹ ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بحث ہے. ہمارا یہ ریاست پاکستان کا ایک ادارہ ہے. آپ کی جرت کیسی ہوئی آپ ایک پولیس آفیسر کو شہید کریں؟ یار آپ لوگ بدمعاش ہو. آپ لوگوں سے اگر پولیس والے محفوظ نہیں ہیں، عام جنتا محفوظ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں سے پولیس والے ہی محفوظ نہیں ہیں، آپ کی اتنی دہشت ہے، اگر پولیس والے آپ سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو عوام کیا کرے گی؟ بہرحال یہی ریکویسٹ تھی. بہرحال میں تو یوٹیوبرس پہ بھی حیران ہوں. ٹھیک ہے، تو پلیز آپ حق کی بات کریں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ دودھ کی دلی ہوئی ہے، پولیس ہماری دودھ کی دلی ہوئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا اور ادارے دودھ کے دلے ہوئے ہیں، لیکن ٹی ایل پی دودھ کی دلی ہوئی نہیں ہے. ٹی ایل پی کا کوئی اچھا کام آج تک میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ جدھر بھی احتجاج ہوا ہے، جدھر بھی فساد ہوا ہے، ان کا نام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آیا ہے. ان سے مراد ہے ان کے کارندے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں. اگر کسی کو نہیں پتا کوئی اگر سمجھ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو ٹک ٹاک بھری پڑی ہے ان کے کارندوں سے. کسی بھی ان کی ٹک ٹاک لائیو پہ جائیں، آپ جو ان کی زبان سنیں گے. پہلے تو یہ لوگ دھمکیاں دیتے تھے، اب فتوے لگاتے ہیں. ابھی اتنی گندی لینگویج یوز کرتے ہیں، اتنی گندی کہ خود انسان کو شرم آنا شروع ہوتی تھی. یار میں ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی بندہ ہے. مسلمان تو چھوڑیں، دور کی بات ہے. یہ انسان ہے کیا؟ انسان ایسے یوز کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں. یہ جو لینگویج یوز کرتے ہیں، دہشت گردی، غنڈہ گردی، گالیاں دینا کسی کو. تو دس تیرا ایڈریس دس، میں تینوں ٹی ایل پی دی ڈیٹیل دینا پیا. ٹی ایل پی والے تیرے گھر آ کے تینوں چک کے لے جان گے. یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مسلمانوں کو کہ تو ایڈریس دے، تو اپنا نہ دس، میں انہیں ساتھ رسی نے تیری ڈیٹیل بھیجنا، تینوں کروں آ کے چک لے گا. او بھائی، تو ایسی پارٹی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. ان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، میں نہیں کہہ رہا ان کو بے گناہ اندر واڑ دو، لیکن یہ سیاسی پارٹی تحلیل ہونی چاہیے. یو کے اندر پیلسٹائن ایکشن نامی ایک ادارہ تھا، وہ یہاں پہ احتجاج، پورا من احتجاج کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی کوئی 2-4-6 مہینے ہوئے ہیں، ہارڈلی 6 مہینے ہوئے ہیں، ان کو بین کر دیا گورنمنٹ نے. کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کو بھی ویسے کہ ایک بہانہ ہی چاہیے تھا یہاں پہ، جو ان کو مل گیا ہے. تو وہ ایک آرمی کی بیس میں گئے، انہوں نے آرمی کی جہازوں کو پینٹ کر دیا. حالانکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہر یہاں پہ جو بھی ایرا غیرہ نتھو وغیرہ ہوتی ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو ایسی حرکتیں کرتی ہے گورنمنٹ کے ٹینشن لینے کے لیے، عوام میں اپنی بات منوانے کے لیے. بہرحال ان لوگوں نے بھی یہ کام کیا. گورنمنٹ کو ماننا چاہیے تھا، گورنمنٹ نے ان کو بین کر دیا ہے صرف اس بات پہ کہ آپ نے آرمی کے جہازوں کو پینٹ کیوں کیا ہے. گورنمنٹ نے کل ابھی ایک عدالت نے ایک افغان نیشنل کو 5 سال کی قید دی ہے. 5 سال کی قید. کیوں؟ کیونکہ اس لڑکے نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان دیا تھا کہ میں ناجل فراج جو ریفارم پارٹی کا لیڈر ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا.
اس بیان کے اوپر گورنمنٹ نے اس کو عدالت نے 5 سال کی قید دی ہے. آپ سوچیں کہ کیا ان ممالک میں یہ جو سعد رضوی ہے یا اس کی ٹی ایل پی پارٹ کی جو کوئی بھی ظاہر انہی کے ذمہ یہ قتل جاتا ہے نا ایس ایچ او کا جو شہید ہوا ہے, اور کوئی گورنمنٹ نے تو نہیں مروایا, یا کوئی اوپر سے آسمانی مخلوق تو آ کے نہیں مار گئی ہمارے ایس ایچ او کو یا اور پولیس والوں کو زخمی کر گئی ہے. تو سوچیں اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے تو گورنمنٹ اس کے ساتھ یا جج عدالت کیا کرے. ان کا قانون کتنی سخت حرکت قدمیاں ہے, ان کو بیان کرو یار. ملک میں اور ہمارے بڑی ٹینشن ہے, انڈیا ہمارے ساتھ پنگے لے رہا ہے, افغانستان ہمارے ساتھ پنگے لے رہا ہے, ہمارے ملک میں اور بڑے انتشار ہیں. کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے, بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں بھی بڑا کچھ اور بڑی ٹینشن ہے, بجائے کہ ہم اندرونی سیاسی جماعتوں سے, مذہبی ٹھیکیداروں سے, مذہبی جتوں سے ہم نمٹیں. تو میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ظاہر انصاف کا بول بولا ہونا چاہیے, جس کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ ایک شدت پسند, یہ ایک غنڈہ گرد جماعت ہے. ان کی اسٹیبلشمنٹ غنڈہ گرد ہے, بدتمیز, یہ جاہل, یہ گالی باز, یہ بدماش, یہ ٹھیک ہے, لوگوں کی عزتیں اڑانے والے, یہ لوگوں کو دھمکیاں دینے والے, یہ ٹھیک ہے, اور پھر پولیس والوں کو مارنے والے, عوام کو مارنے والے, عوام کا نقصان کرنے والے, عوام کی موٹر سائیکلیں. ابھی تو اس طرح میں گیا نہیں, موٹر سائیکل کتنی جلی, گاڑیاں کتنی جلی, ٹھیک ہے, سڑکوں کا کیا نقصان ہوا, وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے. تو حسن اظہار صاحب خدا نو تسی بھی جان دینی ہے, پی ٹی آئی دی محبت وچ تسی اندھے نہ ہو جاؤ کہ تسی بھی منو جی انہوں نے جڑے چڑھاوے ملے نے وہ بھی سارے جائز نہیں. یہ مذہبی گنڈے ہیں, نہ ان کا کوئی مذہب سے لینا دینا, نہ ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا ہے. ان کا جو بھی ایجنڈا ہے اللہ جانتا ہے, یا پھر گورنمنٹ میں بھی جانتی ہو, یا اس کو گورنمنٹ کو جاننا چاہیے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا, ان کا مین مقصد کیا تھا. اس جو ان کا وہاں سے لشکر جو چلنے والا تھا لاہور سے اسلام آباد تک. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ ٹی ایل پی کے ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, چاہے وہ عام شہری ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی غلطیاں کو تائیں معاف فرمائے, اور ہم سب کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور جو بیچارے بچے یتیم ہو گئے ہیں, جن کی بیویاں بیوائیں ہو گئی ہیں, ماؤں کے بچے اجڑ گئے ہیں, گودیں اجڑ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے, اور خدا را ہمارے ملک کو رہنے کے قابل بنائیں, امن والا بنائیں, تاکہ کسی ماں کا پیارا, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے ہے, کوئی عام شہری ہے, پولیس ہے, فوج ہے, کوئی بھی ہے, کسی ماں کی گود اجڑے نہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سب دیکھ رہا ہے. اور ہمارے ملک کے اوپر بڑی آفات آ رہی ہیں, اللہ نہ کرے اللہ کی لاٹھی ہلے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو ہمارے ملک کے اوپر, کیونکہ یہ غضب کو بلانے کی, دعوت دینے کی باتیں ہیں. جس طرح یہ لوگوں کے قتل, پاکستان میں تو پانی کی طرح خون بہ رہا ہے, اللہ معاف کرے. ہمارے جوان آرمی کے ہر صوبے میں مارے جا رہے ہیں, پولیس والے ہمارے مارے جا رہے ہیں, عام شہری ہمارے, قبائلی شہر, بلوچی بھائی, قبالی بھائی, سندھی بھائی, پنجابی بھائی, مسلمان ہی مسلمان کو مارا ہے. افسوس کی بات ہے. اور اگے تھوڑے دشمن سن, اور سارے افغانی بھی دشمن بن گئے ہیں. پر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر فرمائے کرے. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان پائندہ باد. پاکستان ہے تو ہم ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.